حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور سخاوت کرنے کے بارے میں بھی سارے صحابہ پر فوقیت رکھتے تھے۔ حدیث شریف کی تو مشہور کتابیں ترمذی شریف، ابو داؤد شریف میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک روز ہم لوگوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا، اور حسن اتفاق سے اس موقع پر میرے پاس کافی مال تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جانا کسی دن میرے لیے ممکن ہوگا تو وہ آج کا دن ہوگا۔ میں کافی مال خرچ کر کے آج ان سے سبقت لے جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدھا مال لے کر خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، یعنی اپنے گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا آدھا مال ان کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ ان کے پاس تھا سب لے آئے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو بکر اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ان کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے اللہ و رسول کافی ہیں۔ پروان کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروان کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ کسی چیز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر میں کبھی سبقت نہیں لے جاؤں گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جس روز میرے والد گرامی بزرگوار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسلام سے مشرف ہوئے، اس روز آپ کے پاس 40,000 دینار موجود تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ 40,000 درہم تھے۔ آپ نے یہ سارا مال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم پر خرچ کر دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جس روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے، اور جب آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو اس مال میں سے آپ کے پاس صرف 5,000 باقی رہ گئے تھے۔ مکہ معظمہ میں آپ نے 35,000 درہم مسلمان غلام کے آزاد کرانے اور اسلام کی مدد میں خرچ کر ڈالے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے آپ کی بے انتہا محبت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ شروع میں زمانہ اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ حتی الامکان اپنے اسلام کو چھپائے رکھتا، اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم بھی چھپانے کی تلقین فرماتے تھے تاکہ کافروں سے ایذت نہ پہنچے۔ جب مسلمانوں کی تعداد تقریباً 40 ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم سے درخواست کی کہ اب اسلام کی تبلیغ کھلم کھلا اور اڑل اعلان کی جائے۔ پہلے تو حضور نے انکار فرمایا، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے بہت اصرار کیا تو آپ نے قبول فرما لیا، اور سب لوگوں کو ساتھ لے کر مسجد حرام
میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ شروع فرمایا، اور یہ سب سے پہلا خطبہ تھا جو اسلام میں پڑھا گیا۔ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی روز اسلام لائے، اور خطبہ شروع ہوا۔ چاروں طرف سے جیسے ہی خطبہ شروع ہوا، چاروں طرف سے مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شرافت مکہ معظمہ میں مسلم تھی، اس کے باوجود آپ کو اس قدر مارا کہ پورا چہرہ اور کان اور ناک سب لہو لہان ہو گئے اور خون سے بھر گئے، اور ہر طرح سے آپ کو بہت مارا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں کو خبر ہوئی، وہ آپ کو وہاں سے اٹھا کر لائے، اور کسی کو بھی یہ امید نہ تھی کہ مشرکین کی اس مار کے بعد آپ زندہ بچ سکیں گے۔ آپ کے قبیلے کے لوگوں نے مسجد کعبہ میں آئے اور اعلان کیا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق اس حادثہ میں انتقال کر گئے تو ہم ان کے بدلہ میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مارنے میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا۔ شام تک آپ بے ہوش رہے، اور جب ہوش آیا، ہوش میں ہوئے، تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے آپ کو بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی، اور دن بھر بے ہوش رہے۔ بے ہوش رہنے کے بعد بات کی تو سب سے پہلے انہی کا نام لیا، اور سب سے پہلے ان کا نام کیوں نہ لیں کہ ان کے خون کے ایک ایک قطرہ میں سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا موزن تھی۔ کچھ لوگ بزدلی کے سبب اور بعض لوگ اس خیال سے اٹھ کر چلے گئے کہ جب بولنے لگے ہیں تو اب آپ کی جان بچ جائے گی۔ جاتے ہوئے لوگ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد میں وہ بھی مسلمان ہوئی، ان سے کہہ گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کھانے پینے کے لیے کچھ چیزوں کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے کے لیے بہت کہا، مگر عاشق صادق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وہی ایک صدا تھی کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا کیا حال ہے، ان پر کیا گزری ہے۔ آپ کی والدہ نے فرمایا مجھے کچھ نہیں معلوم ان کا کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر کی بہن ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر دریافت کرو کہ حضور کا کیا حال ہے۔ وہ اپنے صاحبزادہ کی اس درخواست کو پوری کرنے کے لیے دوڑی ہوئی ام جمیل کے پاس گئیں اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں، انہوں نے ٹال دیا کہ کوئی واجب جواب نہیں دیا، اور کہا کہ اگر تم کہو تو میں چل کر تمہارے بیٹے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھوں، ان کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں چلو۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھر گئیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حالت دیکھ کر برداشت نہ کر سکی، بے تحاشا رونے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ حضور کا کیا حال ہے۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان سے نہ ڈرو، تو ام جمیل نے کہا کہ حضور و خیریت عافیت ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ فرمایا قسم ہے خدا جل جلال کی
کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نہ کر لوں گا۔ آپ کی والدہ محترمہ تو بہت زیادہ بے قرار تھی کہ آپ کچھ کھا پی لیں، مگر آپ نے قسم کھائی، آپ نے قسم کھا لی کہ جب تک حضور کی زیارت نہیں کر لوں گا نہیں کھاؤں گا۔ تو آپ کی والدہ نے لوگوں کی آمد رفت بند ہو جانے کا انتظار کیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ کر پھر ایذت پہنچا دے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا اور لوگوں کی آمد رفت بند ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ محترمہ لے کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حضرت اکرم رضی اللہ تعالی کے گھر پہنچی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے لپٹ گئے اور حضور بھی اپنے عاشق صادق سے لپٹ کر روئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر سب رونے لگے۔ اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درجہ محبت تھی، اور کیوں نہ ہو کہ محمد کی متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔